شریعت کا مزاج یہ ہے کہ سزا کسی جرم کے اوپر ایک ایسی دے دی جائے کہ جس سے لوگوں کو عبرت حاصل۔ بتلانا یہ مقصود نہیں ہے کہ کسی آدمی کو اس طرح زندگی سے محروم کر دیا جائے کہ وہ جیل میں پڑا سڑتا رہے سالہ سال۔ چنانچہ شریعت نے مختلف جرائم کی جو سزائیں مقرر کی ہیں اس میں قید کی سزا سب سے آخر میں آتی ہے، اور وہ بھی بہت ہی شاذ و نادر دی جاتی ہے۔ مقصود یہ کہ جیلیں بنا کر جیلوں میں لوگوں کو بھر کر بسا اوقات وہاں مجرموں کی باقاعدہ تربیت ہوتی ہے اور ان کو زندگی کے حقوق سے محروم بھی کر دیا جاتا ہے۔ اس کے برخلاف اگر ایک مرتبہ سزا لوگوں کے سامنے اچھی سزا دے دی جائے تو اس کو ہمیشہ کے لیے سبق بھی حاصل ہو جاتا ہے اور اس سے لوگوں کو عبرت بھی ہو جاتی ہے۔ تو یہاں قرآن میں سزا بھی کوڑے کی بیان کی گئی اور پھر یہ کہا گیا کہ لوگوں کے سامنے دو تاکہ لوگوں کو اس سے عبرت ہو۔ اس کے بعد 100 کوڑے دے کر اس کو، اب اگر آپ 100 کوڑے لگائے بغیر اس کو اس میں جیل میں ڈال دیں 20 سال 25 سال تو اس کے 20-25 سال بھی گئے اور اس کو چلنے پھرنے کی آزادی سے بھی محروم ہوا۔ اس کے ایک مرتبہ ایک عبرتناک سزا دے کر اس کو اب آئندہ کے لیے عبرت بھی ہو گئی اور خود اس کو بھی یہ خیال ہوگا کہ یہ کتنا سنگین گناہ میں نے کیا تھا، اور دوسرے لوگوں کو بھی اچھی طریقے سے پتہ چل جائے گا کہ یہ چیز ایسی ہے کہ جس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ یہ آج کل کے ماحول میں مغربی تہذیب جب سے غالب آئی ہے اس وقت سے کوڑوں کی سزا کو بہت برا سمجھتے ہیں۔ کوڑے لگانا انسان کی حرمت کے خلاف سمجھا جاتا ہے کوڑے کی سزا۔ اور جب پاکستان میں یہ سزائیں نافذ ہوئی تھیں تو شور مچایا گیا تھا کہ کوڑوں کی سزا جو ہے انسان کے تقدس کے خلاف ہے، انسان کی حرمت کے خلاف ہے۔ گویا جرم بڑا حرمت کے عین مطابق ہے انسان کی، اور سزا جو ہے وہ حرمت کے خلاف ہے۔ لیکن اب قرآن یہ کہتا ہے کہ ایک مرتبہ سزا دے کر خود اس کو بھی اور دوسرے انسانوں کو بھی عبرت دلا دو، پھر اس کو بند رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس کے دل میں جرائم کا اور زیادہ شوق پڑے۔ آپ دیکھیں کہ جیلیں جو ہیں جو اس وقت وہ مجرموں کی تربیت گاہیں بن رہی ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اور کہا کہ یہ تمہیں، اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ کے دین کے معاملے میں ان پر ترس کھانے کا کوئی جذبہ تم پر غالب نہ آئے کہ بھئی اس کو کوڑے لگیں گے تو ترس کھا لو اس کے اوپر، کیونکہ اس پر ترس کھاؤ گے تو جرم پر ترس کھاؤ گے اور اس کا نتیجہ جرم کی اشاعت میں نکلے گا، جرم کی پھیلنے میں نکلے گا۔